السلام علیکم محترم عزیز دوستو، بنی اسرائیل نے کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے ایک الگ باقاعدہ شریعت چاہیے جس کے مطابق ہم عمل کریں اور خدا کی خوشی ہم کو حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں اس کے لیے درخواست کی تو حکم ہوا، طور پہاڑ پر جاؤ اور 30 روزے رکھو، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی اور اپنے پیچھے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا اور کہا میرے آنے تک لوگ خدا کی بندگی میں لگے رہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ خدا مجھے نئی شریعت عطا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ قوم سے جدا ہو کر 7 سرداروں کے ساتھ طور پہاڑ پر پہنچے اور 1 مہینے تک اعتکاف کیا اور روزے رکھے۔ پھر حضرت جبرائیل آئے اور حکم دیا کہ 10 روزے اور رکھو۔ ادھر جب حضرت موسیٰ کو زیادہ دن گزر گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہوا۔ سامری نے کہا حضرت موسیٰ تم سے ناراض ہو کر گئے ہیں کیونکہ تم لوگوں نے قبطیوں کی لاشوں سے مال اتارا۔ اگر مال سے تم ہاتھ کھینچ لو تو شاید وہ تم سے کچھ خوش ہو۔ سامری کہنے سے انہوں نے سارا مال جلا دیا اور جو چاندی زیور تھے وہ سامری کے حوالے کیے۔ سامری جو جرگاری کے ہنر سے واقف تھا، تمام سونا چاندی گلا کر ایک بچھڑا بنایا۔ گوشالہ کے پیٹ سے بچھڑے کی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے کچھ ایسی ترکیب اختیار کی تھی جس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، اس کی پوجا کرو اور اس سے ضرورت کے وقت مانگو۔ وہ لوگ اس کی بات میں آ گئے اور گوشالہ کو پوجنے اور سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا لیکن ان کی کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ حضرت ہارون کے علاوہ بنی اسرائیل میں اور بھی لوگ تھے جو گوشالہ پوجنے والے کو اسی بری حرکت سے روکتے تھے اور ملامت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو ان باتوں کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو ایک گہرا بادل پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ نظر سے غائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی اور تورات کے 10 تختیاں ان کو عطا کی۔ جب پردہ ہٹا تو 7 کے سرداروں نے کہا کہ موسیٰ ہم نے تو یہ مشقت اور تکلیف اس لیے اٹھائی تھی کہ ہم بھی خدا کا کلمہ سنیں اور لوٹ کر قوم کے سامنے گواہی دیں، بلکہ جب تک ہم خدا کو دیکھ نہ لیں۔ صرف کلمہ سننے سے ہی بات نہیں بننے کی۔ حضرت موسیٰ سخت حیران ہوئے۔ کالا بادل اٹھا، زلزلہ شروع ہوا اور بجلی کڑکی۔ یہ سارے دیدار چاہنے والے گر گئے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے خدا تو ہی جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ ہونے دے۔ اگر میں تنہا قوم میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کرایا۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور وہ لوگ ہوش میں آئے، انہیں دوبارہ زندگی ملی۔ سب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنے ایمان کو تازہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر گھر کی طرف پلٹے۔ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس واپس پہنچے، وہاں عجیب تماشا نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گوشالے کے آگے ڈھول بج رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں اور اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، انہوں نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دی اور اپنے بھائی حضرت ہارون کا خفا ہوئے اور ان کی داڑھی سر کے بال پکڑ کر کھینچا۔ حضرت ہارون نے کہا اے میرے بھائی مجھے لوگوں کے سامنے کیوں رسوا کرتے ہو؟ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کو ہر طرح سمجھایا لیکن ان لوگوں نے میری نصیحت نہ مانی۔ حضرت موسیٰ کا غصہ تھما، انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھائی اور بچڑا پوجنے والوں سے کہا خدا نے مجھ کو کتاب دی اور اپنا وعدہ کیا کہ تم ہو ہی کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کو ٹال دیا اور گوشالہ پرستی کی گمراہی میں جا گرے۔ سب نے کہا ہم کو تو سامری نے گمراہ کیا۔ جب سامری سے پوچھا گیا تو وہ بولا مجھ کو تو میرے جی نے اس کام پر اکسایا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نے تجھے جان سے تو نہیں مارتا، لیکن جب تک تو اس دنیا میں زندہ رہے کسی سے تیری آسوائی نہ رہے اور کوئی تیرا ہم نصیب نہ ہو اور آخرت میں خدا خود مجھ سے سمجھ لے۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے اپنے قصور کی معافی چاہی۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمہاری توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے گوشالہ پوجا کی ہے وہ بیٹھ جائے اور جنہوں نے نہیں وہ انہیں قتل کرے۔ یہ سن سب بے قرار ہوئے اور بہت سے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے گوشالہ کی پوجا کی ہی نہیں تھی۔ حکم ہوا کہ اس گوشالہ کو چور چور کر کے دریا میں پھینکو اور تم سب لوگ اس دریا کا پانی پیے۔ سب نے پانی پیا۔ جنہوں نے گوشالہ نہیں پوجا تھا ان پر کوئی نشانی نہیں ابھری اور پوجنے والوں کی زبان پیلے پڑ گئے اور رنگ سب کا پیلا ہو گیا۔ سب نے کفن پہنے اور وصیت کی اور قتل گاہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت عجیب صورت تھی، رونا پیٹنا چیخنا چلانا ایک ہنگامہ تھا جو مچا ہوا تھا۔ پھر ایک کالا بادل آیا کہ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ آپ کو بیٹے پر ترس، باپ کو بیٹے پر ترس نہ آئے۔
جب قتل عام شروع ہوا اور ہزاروں آدمی مر گئے تو حضرت موسیٰ و ہارون نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے درخواست کی، تب توبہ قبول ہوئی، تب جا کر کہیں سکون ہوا۔ دوستو، ایسے ہی سچے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے